حضرت عیسیٰ مکان میں تھے، یہودی جمع ہوئے، انہوں نے ایک بدماش کو منتخب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندر مکان میں پکڑ کے لیا وہ انہوں نے مکان پر حملہ کیا۔ اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ قال اللہ ہو، جب کہا اللہ پاک نے اے عیسیٰ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، خطرہ نہ کرو ان کا، انی متوفی کا، بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعہ کا، انی متوفی کا، میں تجھے تیری توفی کرنے والا ہوں، ورافعہ کا یعنی پورا اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرہ کا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اور کرنے والا ہوں نمبر 4۔ یہ سارے نمبر گنتے آؤ۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ انی متوفی کا، ورافعہ کا الیہ، ومطہرہ کا، رافعہ کا پر نہیں کہیں کا نمبر 2، ہاں یہ نمبر 2 میں، ومطہرہ کا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، تیسرا وعدہ ہے من الذین کفروا وجاعل الذین اور چوتھا وعدہ ہے اور کرنے والا ہوں الذین ان کو اتبعوا کا جو تیرے متبع ہیں، حقیقی متبع مسلمان اور نصارہ، فوق الذین کفروا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت تک، ثم الی مرجعکم یہ وعدہ پنجم، پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا دنیا اور برزخ سے، فاحکم بس عملی فیصلہ کروں گا میں درمیان تمہارے، فیما کنتم فیہ تختلفون بیچ ان مسائل کے کہ تھے تم اختلاف کرتے، فاما الذین کفروا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بس عذاب دوں گا ان کو عذابا شدیدا دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی مددگار، فاما الذین آمنوا اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، قوت اعتقادیہ اور کام کرتے رہے بھلے، پورا بدلہ دے گا، پورا دے گا ان کو۔ یہاں پر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، مرزا گاما مرزا غلام احمد قادیانی اور گاما شیطان، یہ اس نے کئی سٹیپ بدلے ہیں۔ مرزے کا موضوع وہ آپ کو دیں گے نوٹس، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ مرزے نے کئی سٹیپ بدلے ہیں۔ مرزا کبھی کہتا ہے کہ میں مریم ہوں اور کہتا ہے مجھے حیض بھی آتا ہے، کبھی مرزا کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، حضرت عیسیٰ کا مسیح ہوں، کبھی مرزا کہتا ہے کہ میں گٹر والا کیڑا ہوں۔ لگتا ہے کہ اس آدمی کا دماغ درست نہیں تھا، دماغی توازن گدھے کا، اور ویسے تھا بھی سادہ، سادگی کے بھی بڑے واقعات ہیں۔ چلو بہرحال تو مرزا نے مسیح موعود بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلے۔ پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنا پڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ ہوں گے تو میرا کچھ نہیں بنتا، ابتدائی پیڑھی جیسی۔ انہوں نے دعویٰ کرنا تھا مسیح موعود کا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ، ایسے جلدی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا، یہ سیٹ خالی کی کہ حضرت عیسیٰ پر موت ہے، اس پر بڑا زور دیا۔ حضرت عیسیٰ کہاں زندہ ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے، یہ پہلا مقدمہ تھا۔ اور پھر اس کی قبر بھی تلاش کی، کہتے ہیں کشمیر میں آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس لیے کہتے ہیں کشمیری اور پٹھان ملتے جلتے ہیں، تو بادو گوش میں، تو باش میں یا گوش میں، تو بہرحال حضرت عیسیٰ کشمیر میں رہے اور ساتھ پٹھانوں کو بھی لے آئے تھے۔ تو یہ پٹھان کشمیر میں ہیں اور حضرت عیسیٰ کی قبر ہے
وہ سری نگر میں، وہاں پر مرزا نے کوئی کتبہ بھی لگایا ہے نشان پہ، یہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ لگا ہندوؤں کی کتابوں سے اور پرانے بدھ مذہب اور ہندوؤں کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ جہاں عیسیٰ بن مریم آئے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا کھاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ لمبا چوڑا۔ بس جب حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، قلعہ فتح ہو گیا، یہودی نہیں کر سکے، مرزا یہودیوں سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بہت ساری احادیث اور نصوص تھی تواتر کے درجے کی، جن میں کسی آنے والے کی خبر تھی، آنے والے کی خبر تھی۔ مرزا نے ان سب نصوص کو اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ وہ جو آئے گا نا، عیسیٰ آئے گا، جن دے لو عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ مولوی بے وقوف ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ عیسیٰ تو فوت ہو گیا ہے، اصل جو عیسیٰ آنا تھا وہ یہ آ گیا ہے، آنا آئی ہے، وہ میں ہوں، میں عیسیٰ ہوں، جس کے متعلق احادیث میں آیا یا نصوص میں آیا وہ میں ہوں، مولوی سمجھے نہیں۔ اور میرا جو نزول ہوا ہے، نزول من الفرج، نزول ہوا ہے مرزے کا، تو بہرحال اس نے پھر جسپا کی یہ باتیں، کہتا ہے کہ وہ سارا مسیح مسیح کی بات ہے، کوئی آدمی ہوگا حضرت عیسیٰ کی طرح مسیح مسیح۔ اب پھر اس پر مرزا کو بہت پاپڑ بیلنے پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ کے کچھ معجزات تھے، خوارے کے عادات، مرزا کے پاس تو مرزا کوئی چیز بھی نہیں تھی، ایک مائی پھپو تھی، اور اسی طرح ایک دو اور بے وقوف تھا۔ تو مرزا اب مسیح مسیح کیسے بنے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ خوارے کے عادات حاصل ہیں، مثلا بغیر باپ کے پیدا ہونا حضرت عیسیٰ کے لیے ہے، اور میں ہوں، یہ مناظر سو رہا ہے، بریلوی مناظر۔ ہاں بھائی، ہم بریلوی پڑھتے چڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں بھائی، بریلوی مناظرین پر نیند کا غلبہ ہے، شیطان کا تسلط شروع ہو گیا ہے۔ توبہ کرو بھائی بریلویت سے، سب مجمع کے سامنے بیانو۔ ہاں بھائی، اب دیکھو، توجہ کرو، توجہ، کیا کہہ رہا تھا؟ مسیح مسیح کیسے ثابت ہوگا؟ کہتا ہے کہ میں نے جب شادی کی تو ڈاکٹروں نے مجھے بتا دیا کہ تم قابل اولاد نہیں، ڈاکٹروں نے بتا دیا، سب ڈاکٹری رپورٹ یہی تھی، اور میں بالکل قابل اولاد نہیں تھا، بالکل سے لگتا ہے مخنث ہے، بالکل پر اتنا زور دے رہا ہے، بالکل قابل اولاد نہیں۔ اچھا، لیکن اللہ نے مجھے بیٹے عطا فرمائے، اللہ نے مہربانی کی، یہ بھی وسیلے مسیح۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دوستوں کی مہربانی ہے، مرزا کے دوستوں کی۔ مرزا عبد قابل نہیں تھا، مرزا کے جو دوست قریبی، جو مرزا کے صحابہ تھے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ایسے دجال کو ماننے والے، انہوں نے اپنی امہات المومنین کے پورے کیے ہیں حق، مرزا والے صحابہ نے۔ تو یہ گدھے کے گدھے مسیح مسیح کیا ہے؟ 130 علامت آئی ہے حضرت عیسیٰ کی قرآن میں اور حدیث میں، 130 علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں اور حدیث میں۔ اس میں یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ تھا 130، لیکن ہمیں جو ملی ہے وہ تقریباً 90 ملتی ہے، باقی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہیں اکٹھی کی ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں تقریباً 90 علامت موجود ہے جو ہمیں پتہ ہے، اور حضرت شیخ کہتے ہیں 130 علامتیں، وہ 130 ہمیں نہیں مل سکی، حضرت کو ملی ہوں گی۔ تو وہ علامتیں ہیں حضرت عیسیٰ کی۔ اب اگلی بات توجہ سے سنو، عنوان بدل رہا ہے۔ اب ایک بات یہ چلتی ہے کہ مرزا قادیانی پر وہ جو نصوص میں جس مسیح کی آمد کی خبر ہے، یہ فٹ بھی ہوتی ہے یا نہیں؟
یہاں پر تو بات کرنا آسان ہے نا. مرزائی جب گفتگو کرتے ہیں اس مسئلے پر، مسئلے موعود والے مسئلہ پر، تو ہمیں یہ چیز ثابت کرنی پڑتی ہے کہ حضرت عیسیٰ، جس عیسیٰ کی آمد ہے اس کی کوئی علامت بھی مرزا قادیانی پر منطبق نہیں ہوتی. لہذا مرزا قادیانی یہ وسیلے مسیح نہیں ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور مشکل موضوع ہے. صرف چندہ لینے والا موضوع نہیں ہے، کافی مشکل ہے. اس پر مرزے کی علامتیں اس کی کتب سے اور تذکرۃ المسیح ماضی اس کی سب سیرت کی کتابوں سے وہ اکٹھی کرنی پڑتی ہے. یہ تیاری کے لیے وہ ساری اکٹھی کر کے کہ مرزا میں یہ تھا، 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 یہ، اور پھر ادھر ساری احادیث اور قرآن کی علامتیں کٹی. حضرت عیسیٰ جو آئیں گے وہ عیسیٰ یوں ہوں گے، یوں ہوں گے، یوں ہوں گے، یوں ہوں گے، یوں. اب پھر مسئلہ آتا ہے کہ یہ انطباق ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ خاصا مشکل مرحلہ ہے. انشاءاللہ میں کچھ اس پر ترتیب بناؤں گا، آئے گا، وہ آپ کے پاس کاغذ بھی آئیں گے. تو یہ طریقہ گفتگو ہے مستقل مسئلہ کے مرزا قادیانی، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ مسیح مسیح ہے، ہم کہتے ہیں دجال اور کذاب ہے. اس پر کئی عنوان نکلتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ عنوان ہی یہ لے لو کہ ہم مرزا کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تم مسیح مسیح کہتے ہیں. مرزا 1000 سے بھی زائد وجہ سے کافر ہے، 1000 سے بھی زائد وجوہات ہیں اس کے کفر کی، تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. تم کہتے ہو کہ وہ مسیح مسیح ہے. وہ زنانی نے کہا کہ مجھے کوکا بنواز دو، اس نے کہا میں تو ناک کاٹنے کے لیے تیار ہوں، تجھے کوکے کی پڑی ہوئی ہے. ہم مرزے کو مسلمان نہیں سمجھتے، تم مسیح مسیح، تم مرزا کو مسلمان ثابت کرو اگر ہمت ہے. مسیح مسیح کی بات ہی جدا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی مرتد ہے، زندیق ہے، اور جو مرزا کے کفر میں شک کرے وہ بھی مرتد اور زندیق ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، پہلے تو ایمان مسیح مسیح پر گفتگو کرو نا. سارا رنا دا ٹھرکی، سارے اس کی سیرت میں رنے ہی ہیں، عورتیں ہی ہیں. کوئی نکاح ہو رہا ہے، محمدی بیگم مل رہی ہے، گدھے کا گدھا. اور ایک اور پڑوسن ہے، رات کو دبانے آتی ہے مرزا کو، اس کے حالات وہ بتاتی ہے. مرزا کو میں دباتی تھی تو کیا کیا حالات پیش آتے تھے، وہ سارے اپنے حالات بتاتی ہے. تو بہرحال وہ جہاں قرآن پاک کے ترجمے میں بیان کرنے مناسب نہیں، مرزا کی شخصیت پر مستقل گفتگو ہے، وہ آئے گی. تو پہلا قدم حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دوسرا قدم میں مسیح ہوں، اور پھر اس سے ترقی کر کے ذلی نبی ہوں، پھر اس سے ترقی کر کے مستقل نبی ہوں. یہ سٹیپ بائی سٹیپ مرزا چلتا رہا، ترقی کرتا رہا. پہلا مسئلہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اتنی بات ذہن میں رکھ لو، پوری امت محمدیہ اس بات پہ متفق ہے، صحابہ، تابعین، امام، سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ، وہی عیسیٰ بنی اسرائیل کا نبی، اس کا نزول ہوگا اور رہیں گے. یہ پہلے میں نے بات بتا دی، کتاب و سنت، احادیث متواترہ اور مشہورہ سے اور اجماع امت سے، ادلہ قطعیہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے. اور نزول مسیح کا منکر اور حیات مسیح کا منکر وہ مسلمان نہیں. اس پر مستقل فتاوی جات کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، جس میں عرب عجم کے علماء کا فتویٰ ہے جو نزول اور حیات عیسیٰ کا منکر ہے وہ کافر ہے. آج کل یہ مسئلہ بہت شور سے اٹھا ہوا ہے. یہ ابو الخیر ازدی کا گروپ بھی اس کا منکر ہو چکا ہے، اور بعض مصر کے علماء بھی اس کے منکر ہو چکے ہیں. اور یہ تحریک آج کل زوروں پہ چل رہی ہے، حضرت عیسیٰ بھی کوئی نہیں، دجال بھی کوئی نہیں، اور یہ ساری چیزیں کوئی نہیں، علامات قیامت کا سب انکار. یہ ایک مستقل موضوع ہے جہاں آیت کے مناسب مرزا نے 30 ایتیں پیش کی ہیں. کہتے ہیں 30 ایتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ پر موت آ گئی، فوت ہو چکے ہیں. لیکن یاد رکھ لو، دنیا کا کوئی مرزائی
ایک جملے یاد رکھ لو، دنیا کا کوئی منکر حیات عیسیٰ ایک آیت ایسی پیش نہیں کر سکتا جس میں حضرت عیسیٰ کے وفات کے وقوع کو ثابت کیا گیا ہو، موت کے وقوع کو ثابت کیا گیا ہو کہ انا عیسیٰ قد مات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انہو قد مات، حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے، ایک آیت بھی نہیں، بالکل نہیں، دکھلانے جوگی بھی نہیں۔ مرزے نے کتنی پیش کی اور موجود ایک بھی، تو مرزے نے کتنی آیتوں کی تعریف کی ہے؟ کسی مسئلہ میں ایک آیت بھی نہیں جس کا مطلب وہ حضرت عیسیٰ پر موت آ گئی اور واقع ہو چکی، ایک بھی نہیں۔ مرزا نے پیش کیے ہیں خیر سے 30 اور آیت ایک بھی نہیں، تو مصداق بدلنا یہ بھی تعریف ہے، مراد بدلنا یہ بھی تعریف ہے۔ تو یہ جو 30 ایتیں مرزا نے نزول مسیح اور وفات مسیح اور نزول کے انکار پر پیش کی، کہ مرزا کے 30 کفر بنے۔ ہر آیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کفر۔ تو کتنی ایتیں پیش کی ہیں؟ 30۔ جو بھی قادیانی آیت پر اس کو کہو یہ تیرے مستقل مرتد ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آیت کے یہ مطلب نہیں، اشارہ بھی نہیں۔ مثلا ما جالنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں کیا۔ اب کون کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ آیت تو تب پڑھتا کہ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ موت سے پاک ہے، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی، تو پھر خل تو نہ ہوگا نا، تو سمجھ رہے ہو؟ ما جالنا لبشر من قبلک الخلد پیش کرتا ہے، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ موت ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں خلود کا قائل کون ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اتریں گے، موت آئے گی تو اپن ہوں گے، تو ہمیشہ تو دنیا میں زندہ نہیں رہنے والے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارا زمین میں ٹھہرنا ہے، تو آسمان پہ کہتے ہیں یہ اکری ڈھکوسلا۔ ہم کہتے ہیں مرزا جب گدھے پہ سوار ہوتا ہے تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ کے خلاف بن جاتا ہے۔ کوئی مرزائی ہوائی جہاز میں 2-2.5 گھنٹے سفر کرے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ کی تردید بن جاتی ہے۔ اگر عارضی طور پہ فضا میں رہنا وہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ کے خلاف نہیں، تو عارضی طور پہ آسمانوں پہ رہنا بھی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح کی ایسے بس تو ایک آیت بھی نہیں اس کے پاس، اور جہاں پر 30 جھوٹ بنیں گے، 30 تحریفات بنیں گی اور 30 وجوہات کفر یہ بڑھ جائیں گی مرزا کی۔ ایک آیت ان میں سے یہ پیش کی، اب ذرا آیت کو دیکھو، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اے عیسیٰ ذرا توجہ فرماؤ، اے عیسیٰ انی متوفیک، انی متوفیک، انی متوفیک، میں تجھے پورا لینے والا ہوں۔ یا مختصر سی بات سمجھ لو، باقی ان کاغذوں پر نوٹس پر وہاں دیکھ لینا۔ سب سے پہلی بات، توفی کا معنی کیا ہے؟ توفی کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھ لو، مرزا نے بڑا زور لگایا لفظ توفی پر، اور جس طرح باحیاتی پیش کرتے ہیں لا تقم علی قبرہ، قبر سے جہاں کیا مراد ہے؟ لا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ، کون سی مراد ہے؟ فلا فلا۔ اس نے مرزا نے ایسی ایتیں پیش کی ہیں جہاں توفی موت کے معنی میں ہے، کہ فلاں مقام پہ توفی موت کے معنی میں ہے، یا توفونہم توفتہم الملائکہ یا توفونہم، یہ ساری کوئی مرزا نے 15-20 ایتیں اکٹھی کی ہیں جن آیات میں توفی کا معنی کیا؟ موت۔ جن آیات میں توفی کا معنی کیا ہے؟ موت ہے، وہ ایسے جمع کی ہیں۔ جیسے مفتی حسن نے خرا 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 کی ایتیں 4-5 جمع کر دی، خرا موسیٰ صاعقا خروا لہ سجدا، اور اس کے بعد مرزا قادیانی کی طرح اصول گھڑ لیا۔ تو یہ اصل میں مفتی حسن نے بھی مرزا سے اصول لیا ہے، اور یہ ماسٹر امین نے بھی،
یہ دیکھا کہ ایک لفظ مثلا توفی کا لفظ ہے وہ موت کے معنی میں آئے قرآن پاک میں، تو چند ایسے پیش کر کے اسے دیکھا توفی کا معنی ہی موت ہے، توفی کا معنی ہی موت ہے، توفی کا معنی ہی موت۔ اس پر ہمارے علماء شروع ہو گئے، انہیں کہا نہیں توفی کا معنی موت نہیں، توفی کا معنی موت نہیں، توفی کا معنی موت نہیں، انہوں نے اور شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ توفی کا معنی موت ہے، کون کہتا ہے موت نہیں؟ توفی کا معنی موت ہے، ہم بھی کہتے ہیں توفی کا معنی موت ہے، لیکن صرف موت نہیں۔ توفی کا معنی موت ہے لیکن صرف موت نہیں۔ جھگڑا یہ ہے، اب کوئی ایسے ہزار پڑھ لے کہ جہاں توفی کا معنی موت ہے جی اس کا منکر کون ہے؟ ہم مانتے ہیں توفی موت کے معنی میں آتی ہے، اس کا انکار کس نے کیا؟ او بزرگوں، لیکن یہ کہنا ہے تقریب تام تو تب ہوگی کوئی ایسی آیت پیش کرنا کہ توفی خاص ہے کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ۔ توفی کا معنی صرف موت ہے اور کوئی معنی نہیں، یہ ثابت کر پھر پتہ چلے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ توفی کا معنی موت ہے یہ تو مجمل بات ہے، اتنی میں بھی مانتا ہوں، ہم مانتے ہیں توفی کا معنی موت ہے، کوئی بھی انکار نہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اللہ یتوفل تتوفاہم ہے موت والا معنی، کون کہتا ہے؟ 15-20 ایسے پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ساتھ ہے کہ توفی کا معنی صرف موت نہیں۔ توفی کا معنی کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف موت نہیں۔ مرزے نے بڑا زور لگایا، ہم کہتے ہیں دنیا مرزائیت اور ان کی نسل صرف ایک آیت پیش کرے یا حدیث جس میں توفی کا موت کے ساتھ بند کیا گیا ہو کہ توفی کا معنی صرف موت ہے، تو اس کا دعویٰ ہے۔ اور جب تک مرزا یہ ثابت نہیں کرے گا اس آیت سے اس کا استدلال بن سکتا ہی نہیں۔ متوفی کا توفی ہے اور توفی کا معنی جب موت میں بند ہونا ثابت نہیں کرے گا، توفی کا معنی صرف موت والا ثابت نہیں کرے گا، تو مرزے کا استدلال بے غیرتی ہے، یہ کوئی استدلال نہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ آیت حیات مسیح کی دلیل ہے، وہ میں اب ثابت کروں گا۔ مرزے کا استدلال جہاں تک ختم ہو گیا، پورے مرزائیت کو مرزا چیلنج کرتا ہے جی لفظ توفی کا ہو اور ذات الروح کے لیے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو وہاں روح، وہاں موت والا معنی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کی کسی ڈکشنری سے نکال کہ لفظ توفی کا ہو اور ذات الروح کی طرف ہو، اس کی نسبت ہو، اور اللہ تعالیٰ قائل ہو، اللہ تعالیٰ کہنے والا ہو، تو وہاں پر توفی کا معنی موت ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ضابطہ ہے جیسے مفتی حسن نے کہا کیا نام ہے، خرہ کا معنی ہوتا ہے زندہ کا گرنا۔ بالکل دونوں کے ایک جیسے معلوم ہوتا ہے، جو شیطان مرزا کے دماغ پہ بیٹھا ہے وہی شیطان خوشبو والے عقیدے پر بھی آ کر بیٹھا ہے۔ بس ایک شیطان کہتا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں توفی یہ ایک نوع ہے، توفی ایک نوع ہے اور اس کے 3 افراد ہیں۔ توفی کیا ایک نوع ہے اور اس کے کتنے افراد ہیں؟ 3۔ ایک توفی کا معنی موت، بالکل ہم مانتے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک توفی کا معنی نو، ایک توفی کا معنی نو، موت نہیں بلکہ کیا ہے؟ نو۔ والذی یتوفاکم باللیل یا توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وہاں پر بھی تتوفاہم الملائکہ، یہ ملک الموت کی طرف جو توفی ہے وہ توفی بے معنی موت ہے، اور باللیل والی جو توفی ہے یہ توفی کون سی ہے؟ 9 میں، دونوں معنی۔ اور تیسرا
توفی کا مطلب ہے پورا پورا لینا. اصل میں توفی کا معنی یہ، اب سمجھو بات، ہم اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. توفی کا اصل معنی اخذ الشیء وافیا. توفی کا کیا معنی ہے؟ اخذ الشیء، کسی چیز کو پورا پورا بے کمال ہی لے لینا. اخذ الشیء وافیا، پورا پورا لے لینا. لسان العرب اور مقاییس اللغہ عبید کی اور دنیا کی کوئی لغت کی کتاب تفسیر اخذ الشیء وافیا، یہاں پر لکھا تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں لکھا. ہاں کدھر؟ اخذ الشیء نہیں، پورا نہیں لکھا. ہاں وہ لکھا ہے، لکھا 3 کے حاشیے کے آگے ہے. دل کا رسول جہاں لکھا ہے نا اس کے آگے التوفی اخذ الشیء وافیا. سمجھ آئیے بات؟ اب سمجھو بات، جہاں جنس نو کی تعبیر ہو سکتی ہے آگے پیچھے. اب میری بات سمجھو. توفی کا اصل معنی ہے کسی چیز کو بے کمال ہی لے لینا. اگر توجہ کرو گے کئی مسئلے آ جائیں گے. پورا پورا لے لینا. اب اس میں 3 انواع ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے پورا پورا لینا روح مع الجسد، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ پورا پورا لے لینا صرف روح کو پورا پورا لے لینا. اور کبھی یہ ہوتا ہے ادراک ظاہری کو پورا پورا لے لینا. تو توفی کا معنی اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لینا. اب یہ پورا پورا ہونے کے 3 انواع کہہ لو، 3 افراد کہہ لو، 3 صورتیں کہہ لو. کبھی پورا پورا لینا ہوتا ہے روح مع الجسد کا، کبھی پورا پورا لینا ہوتا ہے صرف روح کا، کبھی پورا پورا لینا ہوتا ہے صرف ادراک کا. یہ صورتیں کتنی بن گئی؟ 3. افراد کتنے بن گئے؟ 3. اب ذرا ذہن میں رکھو، اخذ الشیء وافیا، پورا پورا لے لینا روح اور جسد دونوں کا، اس کا نام ہے رفع. اس کا نام کیا ہے؟ رفع. اور صرف روح کا پورا پورا لے لینا، اس کا نام کیا ہے؟ موت. انفکاک الروح عن الجسد ظاہر و باطن. اس مقام پہ سارے ہمارے ساتھ ملتے ہیں. اس مقام پہ سب کو مماتی بننا پڑتا ہے. جتنے بھی مرزائیت کے خلاف کام کرنے پڑے ہیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ جہاں پر جو موت میں کیوں توفی کا لفظ ہوا استعمال ہوا، کیونکہ موت میں روح کو پورا پورا بدن سے لے لیا جاتا ہے. اندر روح رہتی نہیں، پوری پوری روح لے لی جاتی ہے. یہ بے کمال ہی وافیا. اور نیند پر توفی کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ کہ نیند میں پورا پورا ادراک لے لیا جاتا ہے، نائم کا پورا پورا ادراک لے لیا جاتا ہے. پھر میں آپ کر رہا ہوں یہ سمجھ لو، توفی کا معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کا پورا پورا لے لینا. اب پورا پورا لے لینے کا اطلاق موت پر بھی ہے، کیونکہ اس میں ارواح کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے. کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. یہ منامہا پر بھی توفی کا لفظ ہے. اور نیند کو توفی اس لیے کہتے ہیں کہ ادراک پورا پورا لے لیا جاتا ہے. اور رفع کو توفی اس لیے کہتے ہیں کہ روح جسد سمیت پورا وجود پورا پورا لے لیا جاتا ہے. تو توفی کا معنی اخذ الشیء وافیا. اور اس کے افراد کتنے؟ 3. اب یہاں پر 3 احتمال تھے. توجہ ذرا آیت کی طرف. اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. احتمال تھا پورا پورا لینے والا ہوں، کیا مطلب؟ صرف روح موت والی توفی، یا نوم ادراک والی توفی، یا روح مع الجسد رفع والی توفی. یہ 3 احتمال تھے. یہ جو رافعوں کا آیا یہ تعیین و احد المعانی ہے، اور توفی کی تعیین اور تفسیر ہے. متوفی میں 3 احتمال تھے. اللہ نے فرمایا رافعوں کا، کیا مطلب؟ جہاں توفی موت کی بھی مراد نہیں، توفی نیند کی بھی مراد نہیں، بلکہ جہاں پر کیا ہے رافعوں کا،
یعنی اٹھانے والا ہوں تجھ کو الیہ اپنی طرف. تو سمجھ آئیے بات. توفی کے اندر کتنے احتمال تھے؟ رافعوں کا کیوں آیا؟ تعین کے لیے. تعین و احد المعانی 3 مطلب بنتے تھے توفی کے، اور رافعوں کا ایک معنی کو متعین کر رہا ہے. سمجھو بات، توجہ کرو. متعین کر رہا ہے کہ جہاں توفی نوم کی بھی نہیں، توفی موت والی بھی نہیں، جہاں توفی ہے رافعوں کا الیہ. ورنہ رافعوں کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جہاں یہ آیت وفات عیسیٰ کی دلیل نہیں بلکہ کس کی دلیل ہے؟ رفع عیسیٰ کی دلیل ہے. ہمارا وہ جو مناظرہ آیات عیسیٰ پر تھا تو میں نے سب سے پہلے یہ آیت پڑھی. اب یہ آیت سے جب میں نے استدلال کیا تو مد مقابل بیچارہ بالکل مخبوط الحواس ہو گیا. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں اب پڑھوں کیا. اس والے سارے دلائل میں نے پڑھ دیے دوسرے پڑھنے سے سارے. انی متوفی کا میں نے کہا دیکھو یہاں توفی بلا وہ اتنا فضل ہو گیا کہ اس کی پوری ترتیب ہی غلط ہو گئی. حالانکہ مجھے خطرہ تھا کہ وہ خبیث اگر 30 ایسے پڑھنا تلاوت بھی شروع کر دے فلاں فلاں، عوام میں تو التباس ہوگا. عوام کیا سمجھے گی؟ جب ہمیں ایک آیت کا سنبھالنے کے لیے جواب دینے کے لیے وقت چاہیے، وقت ہوگا اور وہ کل وقت اس نے رکھا 2 گھنٹے زیادہ. میں کہتا 6 گھنٹے مناظرہ ہوگا، وہ کہتے نہیں 2 گھنٹے. پہلے 1 گھنٹہ پھر 2 گھنٹے پہ آیا. اب اگر کسی ایک ٹرم میں وہ صرف ایسے ہی پڑھتا جائے ایسے چاہے مطلب جو بھی ہو، وہ بالکل عوام جاہلوں میں مناظرہ تھا. ساری عوام تھی جٹاٹیٹ اور پورا علاقہ مرزائی بن چکا تھا. اب ہمیں وہاں پر یہ محسوس کیا کہ اب مطلب میں نے یہ خطرہ تھا. لیکن جب پہلی تقریر میں نے کی اور میں نے یہی کہا انی متوفی کا، اور جب پہلی تقریر پر رگڑا ملا وہ بعد میں اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ میں نے سمجھا فلاں صاحب مناظرہ کریں گے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کرے گا مناظرہ، اور اس نے میری بےزتی بہت کی ہے. اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں مجھ سے سارے دلائل رہ گئے ہیں، میں پیش نہیں کر سکا. وہ رہ تب گئے، اس نے ترتیب بنائی تھی. میں نے یہی آیت پڑھی یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا، یہ پڑھی. اب اس کا دماغ چکرا گیا کہ میں کیا پیش کروں، حالانکہ اس نے اپنی تقریر میں یہ پیش کر دی تھی. یہ زبردست چیز ہے. مخالف کی دلیل کو اپنی دلیل بنا کے پیش کرو. دلیل ہوتی کوئی نہیں اس کی، ہوتی وہ بھی ہماری ہے جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، خواہ قبضہ، اس کو اپنے استدلال میں پیش کرو. تو یہ اب سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو. جہاں پر اتنی بات کافی ہے، یہ اپنے مقام پر پوری کر دوں گا. متوفی کا کیا یہ معنی ہے؟ اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں متوفی کا اے ممیتوں کا. متوفی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اے ممیتوں کا. جبکہ آپ کیا کر رہے ہیں جہاں پر معنی افضل الشیء کا رافعوں کا، یہاں پر کیا معنی کر رہے ہیں؟ رافعوں کا. ابھی جو بتایا کہ توفی میں کتنے احتمال ہیں؟ 3. اور جہاں توفی کس معنی میں؟ رافعوں کا، رفع روح مال جسد کے معنی میں، نہ موت کا معنی ہے نہ نیند کا. تعین تب ہوئی ہے نا معنی کی. اس کے اوپر کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں ممیتوں کا. تم بڑے مفسر ہو جائے ابن عباس، وہ کہتا ہے ممیتوں کا، تم یہ تعین کر رہے ہو. تو یاد رکھ لینا امام بخاری کی لوگوں نے بخاری کو سمجھا نہیں. بخاری شریف کا جو اصل موضوع ہے وہ مسند مرفوع روایات ہے، اور بخاری کا نام بھی المسند الصحیح. مسند الصحیح بخاری میں جو صحت کا التزام ہے وہ جو صحیح مرفوع روایات ہیں مسند، ان کی صحت کا التزام کیا گیا. باقی جو بخاری کی تعلیقات وغیرہ ہیں ان کی صحت کا کوئی التزام نہیں، اور یہ بخاری کے اصل موضوع سے بھی خارج ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. یہ نہیں کہ جو چیز بخاری میں آگے کوئی لاریب ہو گئی. بخاری شریف کی جو مرفوع روایات ہیں المسند الصحیح مرفوعات، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال افعال اقوال جو مرفوع روایات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صحیح ہے، الا ماشاء اللہ صحیح ہے. چند روایات ہیں اس میں بھی جن پر لوگوں نے اعتراض کیا. امام دارقطنی نے الالزامات والتتبع ایک کتاب لکھی، میرے پاس ہے،
اس نے بخاری اور مسلم کی 200 روایتوں پر فنی لحاظ سے گفتگو کی ہے. الالزامات والتتبع امام دارقطنی کی میرے پاس موجود ہے کتاب، 200 روایتوں پر جرح کی ہے فنی اعتبار سے بخاری مسلم کی. تو یہ بات بھی جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہے کہ بخاری مسلم کوئی لا ریب کتاب ہے، لا ریب صرف قرآن ہے، بخاری مسلم کوئی لا ریب نہیں. لیکن یہ بھی بات غلط ہے، بعض لوگوں نے جو امام بخاری پہ حملے کر دیے اور امام بخاری کی صحیح روایات کو خواہ نشانہ بنایا، وہ بھی غلط ہے. ایسی بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو بات بین بین ہے، لا ریب بھی نہیں، اصح ہے. اصح کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. بہت ساری ایسی روایتیں ہیں. اور یہ جو باجاتی آج کل بڑے فن خان بنے ہیں، مولانا سرفراز خان نے بخاری کے 15 کے قریب راویوں پر جرح کی ہے، بخاری مسلم کے راوی. اور شدید طور پہ جرح کی مولانا سرفراز خان صفدر نے، جو گجرا والے میں بزرگ تھے، انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے راویوں پر جرح کی. یہ جو مولوی سلیم اللہ خان صاحب یہ بڑا بگڑ رہا تھا کہ فلانے نے بخاری کے راوی پہ جرح کی، اور یہ مولانا سلیم اللہ خان نے کشف الباری میں جو مسئلہ لکھا ہے، تمام علماء دیوبند کو بے وقوف اور گدھے تک کا لفظ لکھا ہے. ہاں، مولوی سلیم اللہ خان جو اکابر کو ماننے والا ہے، جانتے ہو نا. اس نے جو مسئلہ صفات پر گفتگو کیا ہے مولوی سلیم اللہ خان نے، مسئلہ صفات وہاں پر دیکھ لینا، کوئی انصاف والا آدمی دیکھے، اس میں اس کی گفتگو کا خلاصہ ہے. متاخرین سارے گدے احمد بتی ہیں، جن میں علماء دیوبند سارے ہیں، اور یہ سارے حضرات جو ہیں سارے بے وقوف گدے ہیں. یہ پورا اس کی گفتگو کا خلاصہ ہے. لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں، انی پیے تھے خالی جگہ. ہاں بھائی، کہتا ہے کہ مماتیوں کے فلاں آدمی نے نا، محمد حسین نیلوی نے اور یونس نعمانی نے بخاری کے اس راوی پہ جرح کی ہے. یہ منکرین حدیث کا ذہن ہے، یہ چکرال بھی ہے. یہ مولوی سلیم اللہ خان لکھ رہا ہے شیخ الحدیث ہو کر، اور قابلیت اتنی ہے. کہتے ہیں مولانا حسین علی صاحب یہ ہمارے ساتھ تھے. کیوں؟ کہتے ہیں ان کا شاگرد جو تھا وہ مولانا سرفراز صاحب تھا، وہ ہمارے ساتھ ہے، لہذا استاد بھی ہمارے ساتھ ہے. دلیل دیکھو. اور ان کا استاد جو تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، لہذا وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. میں نے کہا امام بخاری کے کئی استاد شیعہ ہیں، تو کیا کہیں گے امام بخاری شیعہ تھا؟ امام ابو حنیفہ کے 20 استاد شیعہ ہیں، 20 استاد شیعہ. کیا کہیں گے؟ پتہ لگا استاد شیعہ ہیں، لہذا امام ابو حنیفہ بھی شیعہ تھا. ہاں، اور مولوی سلیم اللہ خان کے کئی شاگرد مماتی ہیں. اب یہ دلیل بنے گی مولوی سلیم اللہ خان بھی، یعنی ایک بچہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو امام المحدثین کر رہا ہے. یہ شیخ الحدیث ہے، بچے کو بھی اتنی سمجھ آتی ہے. یہ استدلال ہے. سبحان اللہ، حضرت صاحب فرمائے ہاں بس مولوی حسین علی صاحب، ہاں پھر وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. کیوں جی؟ دلیل ان کے شاگرد مولانا سرفراز صاحب حیاتی ہے، اس لیے وہ بھی ہمارا ہے. اور ان کے استاد حیاتی ہے، اس لیے وہ بھی ہمارا ہے. اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتا ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس ایک آدمی آیا بیعت کروانے کے لیے، بیعت ہو جاؤ. تو مدنی صاحب نے فرمایا میں آپ کی بیعت نہیں کرتا. کیوں؟ تو مماتی ہے، مماتیوں کی میں بیعت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا بڑا جھوٹ ارشاد فرمایا مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کہ دنیا کی کوئی شخصیت اتنا جھوٹ نہیں بول سکتی. آپ اندازہ کریں یہ مسئلہ حیات ممات کا 57 میں چھڑا ہے، اور حضرت مدنی 57 سے بہت پہلے فوت ہو گئے تھے. وہاں ہمارا حیاتی مماتی کی نہ کوئی تقسیم تھی نہ کوئی بات تھی. تو وہاں پر حضرت نے کیسے کہہ دیا تو مماتی ہے میں بیعت نہیں کرتا. لیکن سلیم اللہ خان صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حضرت مدنی فوت کب ہوئے اور مسئلہ یہ چھڑا کب، حیاتی مماتی کے یہ القاب بنے کب، یہ پتہ ہی کوئی نہیں. یہ حضرت مدنی نے بیعت نہیں کی. یعنی آنکھیں بند کر کے بزرگ جھوٹ بول رہا ہے. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور مرید اس کو شاید بھی کر رہے ہیں. اس کو باقاعدہ یہ عبد القیوم حقانی ہے تو فیروز اکوڑا خٹک کا، یہ رسالے ستارے کتابیں بیچتا رہا ہے، آج کل مصنف ہے اور زید الحسینی کا مرید ہے. اس نے باقاعدہ رسالے میں یہ بیان دے دیا. لیکن
ہم کہتے ہیں شادیوں کے خلاف جتنی بک بک کرو گے نا سورج پہ تھوکا منہ پہ آتا ہے. تم لکھتے رہو مضمون، لیکن یہ تمہاری جہالت اور حماقت کی دلیلیں ہوں گی. اب نہ وہ مضمون لکھتا، نہ مولانا سلیم اللہ خان کی بدنامی ہوتی. اب کوئی عام خالی الذہن آدمی دیکھے سفید داڑھی، قبر میں ٹانگے، شیخ الحدیث اور آنکھیں بند کر کے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ پاک ان کو جھوٹوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سری جھوٹ، بات ایک قدے بیانی. تو اچھا بات میں کوئی اور کر رہا تھا. بخاری میں آ گیا ممیتوں کا. بخاری میں بات ذہن میں رکھ لو، بخاری کی کتاب التفسیر، یہ امام بخاری کی اپنی قطعاً نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں، ذرا نہیں. کتاب التفسیر ہے نہیں، انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا، اس پہ حوالے پیش کروں گا. کتاب التفسیر نہیں امام بخاری کی. جنہوں نے دورہ حدیث پڑھا ہے انہوں نے شاید سنا ہوگا. جنہوں نے سنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ایسے نہیں ہاتھ کھڑا کرنا. ماشاء اللہ. بس ہاں، کدھر پڑھا ہے دورہ حدیث؟ ہاں ادھر تو بتانا ہوگا. دارالقرآن والے تو بتائیں گے، پکی بات ہے. ہاں، اور کس نے کیا ہے دورہ حدیث؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ. اچھا ماشاء اللہ. چلو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کافی علماء ہیں. ٹھیک ہے. کتاب التفسیر امام بخاری کی نہیں. کس کی ہے؟ کس کی ہے امام بخاری کی نہیں تو؟ ہاں، ابو عبیدہ. جزاک اللہ. کس کی ہے؟ ابو عبیدہ کی. اور ابو عبیدہ امام عربیت کا ہے، عربیت کا امام ہے. مسلکان بھی گڑبڑ ہے تھوڑا بہت. ابو عبیدہ اور قرآن و حدیث کا ماہر بھی نہیں. اور یہ جو ممیتوں کا لفظ آیا یہ بخاری کی کتاب التفسیر کا ہے، اور کتاب التفسیر امام بخاری کی ہے نہیں. کتاب التفسیر پورا اس کا رسالہ تھا. امام بخاری نے بغیر تصحیح کیے وہ سارا رسالہ شامل کر دیا بخاری شریف. اور یہ بخاری پڑھانے والے حضرات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بتاتے ہیں یہ امام بخاری کا نہیں ہے. بخاری شریف کے ساتھ آج کل تو ظلم ہوتا ہے. بخاری اگر صحیح پڑھائی جائے، بخاری مسلم، میں کہتا ہوں 3 کتابیں 4 کتابیں صحیح پڑھی جائیں، ایک قرآن ہے، ایک بخاری مسلم ہے، ان دونوں کو ایک بنا لو حدیث میں، اور تیسری ہدایہ ہے. لیکن صحیح پڑھا جائے، یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے. لمبے کتب خانوں کی ضرورت ہی نہیں. قرآن، بخاری، مسلم، ہدایہ بہت کافی ہے. اور بہرحال تو یہ بات نوٹ کر لینا کہ کتاب التفسیر کا حوالہ قطعاً حجت نہیں، اس لیے کہ نہ وہ بخاری کے موضوع کے ساتھ متعلق ہے، نہ اس کی صحت کا التزام ہے. وہ رسالہ ہے کتاب التفسیر کا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے شامل کر لیا ہے، اور بس شامل ہے، اس لیے وہ بات قطعاً حجت نہیں ہے. مانا وہی ہے جو ہم نے کیا. ایک اس کی توجیہ بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ توجیہ نہیں ہو سکتی، لیکن توجیہ کرو گے تو جو ہم نے تقریر کی ہے وہ تقریر پھر نہیں، پھر تقریر اور کرنی پڑے گی. انی متوفی کا مانا کر لو ممیتوں کا. ممیتوں کا بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ثابت تو کرنا ہے حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، اور انی متوفی کا، اے ممیتوں کا، اس کے کس لفظ کا معنی ہوگا کہ انہو قد مات؟ کس کا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل کا. اور اس میں فاعل میں اصل معنی استقبال کا ہوتا ہے، حال اور استقبال کا مضارع والا معنی ہے. تو انہوں نے تو ماضی ثابت کرنی ہے کہ موت آ چکی ہے، یہ ثابت کرنا ہے. موت آ چکی ہے یہ ثابت کرنا ہے. اور وہ تو متوفی کا اس کا رد کر رہا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس پر پھر اور بات کریں گے. جہاں آپ کے پاس معنی لکھا ہے
کہ دوسری توجیہ انی متوفی کا یہ مقدم ہے، ورافعک الیہ یہ کیا ہے؟ فی الحال نہیں، کدھر گیا وہ شے نہیں لکھی، وہ تقدیم تاخیر کرتے ہیں اور مطلب یہ کرتے ہیں اصل میں ہے پہلے ہے رافعک الیہ وانی متوفی کا، یہ مفسرین نے معنی کیا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، وانی متوفی کا اور تجھے موت دینے والا ہوں۔ تو اس معنی پر بہت سارے مفسرین نے یہ کیا، اس معنی پہ مرزا نے اعتراض کیا، خبتی کسی کہتے ہیں ہاں مولویوں نے قرآن کو آگے سے پیچھے کر دیا، پیچھے سے آگے کر دیا، قرآن کی نظم بدل دی، تب ثابت ہوا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ضرورت ہی نہیں، وہ جو پہلی توجیہ میں نے کی اصل وہ ہے، اسی کو سمجھ لو اور دوسری کوئی توجیہ نہیں، ہر توجیہ کو ہم دلیل سے رد کریں گے۔ ایک ہی توجیہ ہے جو پہلے اس نمبر پہ میں نے کر دی ہے اور اس کے علاوہ کوئی توجیہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ امام مالک وہ بھی وفات عیسیٰ کا قائل ہے، امام مالک، اور مجمع البحار میں یہ موجود ہے، لیکن وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ مجمع البحار میں امام مالک کی بات نہیں، وہاں پر ہے کالا مالک، اللہ جانے کون مالک ہے، کالا مالک، مالک نے کہا ہے، وہ مالک کون ہے، مسلمان بھی ہے یا نہیں، امام مالک کی بات نہیں ہے، کالا مالک، مالک نے کہا۔ اور امام مالک کی اپنی کتاب مدونۃ الکبریٰ میرے پاس موجود ہے، اس میں مالک نے پورا باب قائم کیا ہے نزول عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امام مالک کی اپنی کتاب میں پورا باب موجود ہے، جبکہ وہاں کالا مالک ہے، پتہ نہیں وہ مالک کون ہے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وفات مسیح کے قائل تھے، علامہ سندھی یہ وفات مسیح کے قائل تھے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ علامہ سندھی قطعاً وفات مسیح کے قائل نہیں تھے۔ علامہ سندھی کا ایک شاگرد ہے جس نے روس میں پڑھا ہے، علامہ سندھی کا وہ شاگرد، اس نے چند چیزیں جمع کی ہے۔ کیا کہتا ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ سکا کیا پرچی ہے، خدا سے لکھو۔ ہاں بھائی، علامہ سندھی کا شاگرد ہے روسی، اس نے ان کی تفسیرات قلم بند کی، کچھ اسباق، اور اس میں لکھ دیا وفات مسیح کا قول، لیکن یہ علامہ سندھی پر جھوٹ ہے، صریح جھوٹ ہے۔ علامہ سندھی کا جو قابل اعتماد اور صحیح معنوں میں شاگرد ہے وہ مولانا شیخ القرآن طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا امام سندھی کا کوئی شاگرد نہیں۔ سب سے بڑے شاگرد یہ ہیں جنہوں نے مستقل علامہ سندھی کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے، اور کعبۃ اللہ وہاں مکہ مکرمہ میں رہ کے جب جلا وطن سے پڑھا ہے۔ مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور دورہ پڑھا ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ مولانا درخواستی صاحب مجھے ملے، درخواستی صاحب، میں نے پوچھا تم تفسیر پڑھاتے ہو، کس کے شاگرد ہو؟ مولانا درخواستی صاحب نے کہا کہ میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا کس سال میں پڑھا؟ انہوں نے کہا فلاں سال میں پڑھا۔ میں نے کہا آپ نے جھوٹ بولتے ہیں، اس سال تو میں وہاں پر تھا، آپ آئی نہیں، پورا سال نہیں آئے۔ تو کہتا ہے نہیں، میں نے ادھر پاکستان میں پڑھا ہے، ادھر پاکستان میں۔ میں نے پوچھا کدھر؟ کہتا ہے ادھر ایک یونیورسٹی کے افتتاح پر آئے، ادھر پڑھایا۔ میں نے کہا وہ تو بالکل جھوٹ ہے، مجھے اس سفر کا سارا پتہ ہے، غالباً میں 7 سال اس طرح کے لفظ ہیں کہ حضرت صرف ایک دن آئے، وہ یونیورسٹی کا افتتاح کرا اور پھر واپس چلے گئے، جہاں پر تو آپ نے پڑھایا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خانپور میں ان کی تقریر سنی ہے۔ مولانا طاہر صاحب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی شاگرد ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور پھر مولانا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خواہ فن خان بنے ہوئے ہیں، کوئی یہ اتنا بڑا بزرگ بھی بڑا شرح کوئی نہیں، لیکن کہتا ہے میں عبید اللہ سندھی کا شاگرد ہوں۔ یہ میں تو ناقل ہوں، وہ جس نے 18 کیسٹیں، وہ سی ڈی بھی ہے، مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ادھر پڑھا ہے لاہور میں، اس میں پوری وضاحت کرتے ہیں۔ اور اس طرح پگڑیاں پہلے آتی رہی۔ مولانا درخواستی صاحب نے ایک دفعہ 18 بلاک کی مسجد میں چیلنج کیا تھا، 18 بلاک کی مسجد، ہم احترام کرتے ہیں، بڑے تھے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، ہم تو یہ نہیں کہتے، لیکن خواہ
جو ہمارے اکابر کی پگڑی اٹھالتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے ذرا اپنوں کا بھی خیال رکھیں. تو وہاں پر اس نے کہا کہ میرے پاس ہے جی من صلی علیہ عند قبری صحیح ابن حبان ہے. میں عرب میں کیا تھا صحیح ابن حبان میں نے وہاں دیکھی کتب خانے میں, یہ بالکل صحیح سند کی روایت ہے. من صلی علیہ عند قبری یہ تقریر کر رہے تھے ایک بلاک میں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 18 بلاک میں. اس کو پتہ نہیں تھا کہ عنایت اللہ شاہ صاحب بھی ادھر ہے. شاہ صاحب آئے تھے, پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا, عمرے سے آیا ہے اور عمرے سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں, نئے سرے سے آدمی شروع کرتا ہے. تو عمرے سے نئے آئے تھے, شاہ صاحب آ گئے تو اس نے لاؤڈ اسپیکر پر کہا. اس وقت سرگودے کی حالت کچھ اور تھی. تو شاہ صاحب نے جب اس نے تقریر ختم کی, شاہ صاحب نے آدمی بھیجا اور اعلان کیا کہ وہ صحیح ابن حبان اگر آپ کے پاس ہو تو میں آپ کے پاس آتا ہوں, وہاں پر آپ مجھے وہ حوالہ دکھا دیں اگر آپ کے پاس ہے. تو اس نے کہا نہیں میرے پاس ہے لیکن میں گستاخ کو حوالہ نہیں دکھاتا. یہ بات کی تو شاہ صاحب نے کہا اس کذاب کو کہو یہ لفظ کہے صحیح ابن حبان میرے پاس موجود ہے اور یہ حوالہ قطعا نہیں, تو جھوٹا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور کہتا ہے میں دکھاتا نہیں, میرے پاس موجود ہے صحیح ابن حبان اور وہاں میں دکھا سکتا ہوں. یہ کوئی پوری صحیح ابن حبان میں کوئی نہیں ہے بات, لیکن بزرگوں نے سٹیج پر تھوڑا بہت یہ مسئلہ چل ہی نہیں سکتا جب تک آدمی جھوٹ نہ بولے. بڑے سے بڑا مولوی بھی اس مسئلے میں جھوٹ ضرور بولے گا ورنہ چل نہیں سکتا. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب, سید عنایت اللہ شاہ صاحب یہ ایک دن اکٹھے ہو گئے لاہور سے گجرانوالا کی گاڑی, گجرات کی جو گاڑی تھی, دونوں ایک سیٹ پر آ گئے. تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مولانا سرفراز خان سے پوچھا کہ آپ نے تسکین الصدور میں جو بات لکھی ہے کہ علامہ ابن قیم نے من صلی علیہ عند قبری کو غریبن کہا ہے, یہ غریبن تو نہیں کہا انہیں غریبن جدن کہا ہے, صرف غریب. یہ جدن کا لفظ آپ کھا گئے ہیں, تسکین الصدور میں کیوں نہیں لکھا؟ مولانا سرفراز صاحب نے کہا کہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں صرف غریبن کا لفظ ہے, جدن کا نہیں ہے, صرف غریبن کا ہے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, وہ صفحہ مجھے دکھا دیں کون سا نسخہ ہے آپ کے پاس. تو مولانا کہتے نہیں آج میں کچھ مصروف ہوں پھر بتاؤں گا, آج مصروف ہوں. پھر آدمی بھیجے کہ وہ ذرا دکھا دیں کہاں ہے, تو وہ ابھی تک نہیں ملی, وہ کتاب بھی ابھی تک نہیں ملی, حضرت فوت ہو گئے. لیکن یہ سیٹ پر حضرت نے نہیں بے ادبی ہوگی, کچھ نرم کا لفظ بولے اور نرم لفظ بولے, نرم لفظ بولو, نرم. کذب بیانی فرمائیے, کذب بیانی فرمائیے. یا شکل ختم ہو گیا, جھوٹ ارشاد فرمایا, جھوٹ فرمایا تھا پھر بھی شکل ختم ہو جاتا ہے. ہاں مولانا سرفراز صاحب کی مجموعہ عبارات کی وجہ سے میں حسن ظن رکھتا ہوں ان کے ساتھ. کبھی کبھی غصہ آتا ہے کہ وہ جو عبارتوں میں ڈنڈی مارتے ہیں بہت بڑی, اس کا ہم رد کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھ لو مولانا سرفراز خان صاحب کی شخصی تکفیر کا میں قطعاً قائل نہیں. اگر کوئی میری عبارات یا گفتگو سے یہ سمجھے کہ یہ تکفیر تک کا قائل ہے, مولانا کے شخصی تکفیر کا قطعاً میں قائل نہیں ہوں. اور انہوں نے جو توحید و سنت کی ابتدائی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے ان کو میں سب واحیاتیوں سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ بات بھی ذہن میں رہے. جتنا خدامی, امینی, ماسٹری یہ غالی ہے, ان سے مولانا سرفراز صاحب بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. خدا کی توحید کا نام تو لیتے تھے, یہ بے ایمان تو نام لینے کے لیے تیار بھی نہیں. اور کتابیں بھی بہت اچھی لکھی. البتہ جو پٹھان تھے اور پٹھان کی ضد مشہور ہے, سات پٹھان تھے کہتے تھے کہ ہم پٹھانوں کو منت کر کے جہنم میں بھی بھیج دو تو ہم چلے جائیں گے, لیکن روب سے جنت میں بھی نہیں جائیں گے. اگر کوئی روب سے ہم سے بنوا لے جنت میں بھی نہیں جائیں گے, منت سے جو جہنم بھیجے تب بھی چلے جائیں گے خوشی خوشی. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پٹھان تھے, ضد میں آ کر تسکین الصدور لکھی. عبارتیں اس میں کفریہ ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ عبارتیں واقعتاً کفریہ ہیں, لیکن قائل اس کا معتقد ہے یا نہیں یہ جدا مسئلہ ہے. چلو بہرحال
ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں حضرت شیخ القرآن اور شیخ حیات عیسیٰ کے قائل ہیں، حیات عیسیٰ کے قائل ہیں۔ اسی طرح ان کے بعض دیگر شاگرد بھی، وہ بھی حیات عیسیٰ کے قائل ہیں، بلکہ یہ صوفی صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، صوفی عبدالحمید صاحب، یہ انہوں نے مستقل ان پر عنوان لکھا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے۔ حضرت مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان تو میری نظروں سے کوئی نہیں گزرا، البتہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ شیخ القرآن بھی اس بات کی تردید کرتے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ نظریہ قطعاً نہیں تھا۔ سمجھ گئے؟ ان کے شاگردوں سے سنا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی تحریر یا تقریر ہو تو وہ بتا دینا، ان کا اپنا لفظ میں نے نہیں سنے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علامہ اقبال حیات عیسیٰ کا منکر تھا۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تیرا اشر علامہ کے ساتھ کر دے۔ علامہ اقبال حجت ہے، منکر تھا۔ علامہ اقبال اصل میں درمیان میں مرزئی ہو گیا تھا، اور علامہ اقبال مرزئی ہوا، اس کا ایک عرصہ گزرا مرزائیت میں، اور بعد میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی محنت سے یہ پھر مسلمان ہوا، مشہور یہ ہے۔ لیکن علامہ صاحب مرزئی ہوئے، مرزے گامے نے بھی بڑے بڑے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہے۔ تو یہ جتنے دنیا دار، دنیا کی تعلیم والے ہیں، یہ ویسے بھی اکثر شیطانی چکروں میں ہوتے ہیں۔ اچھا، کہتا ہے مبالغہ کی توجیہ صحیح ہے، مبالغہ نہیں، کذب کو مبالغہ نہیں، مبالغے کے اچھے معامل بھی ہیں۔ بات جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے جس کی بھی ہے۔ یہ نہیں رعایت ہو سکتی کہ لوگوں کے جھوٹ کو ہم سچ کہیں اور بزرگوں کی خیانتوں کو امانتی کہیں۔ ہاں بھائی، انی متوفی کا برافیو کا الیہ و مطہرو کا من الذین کفروا وجائر الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا۔ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں فریق مخالف کے پاس۔ اب ذرا دیکھو جی آگے آؤ۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ، جواب شبہ